جی اسٹوڈنٹس، یہ آج یونٹ نمبر 1 اور پیرا نمبر 2 کی ٹرانسلیشن کرنے لگے ہیں۔ تو اس ٹرانسلیشن کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، اسی طرح ہی میں نے ان کے فریزز بنائے ہیں۔ ایک لانگ سنٹینس جو ہے ان کے مختلف پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور اس کا جو ایکوریٹ ترجمہ ہے وہ سامنے لکھ دیا ہے تاکہ آسانی رہے۔ تو اس ترجمے کے لیے ہم نے آج سیکنڈ پیرے کو چوز کیا ہے۔ سیکنڈ پیرے کو میں پڑھنے لگا ہوں، آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عرب پوزیسڈ مالک تھے ریمارکیبل میموری، ایک شاندار قوت حافظہ کے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اینڈ اور ور تھے این ایلیکوینٹ پیپل، فصیح و بلیغ لوگ، فصاحت والے بلاغت والے لوگ تھے۔ یہاں پہ ایک سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اوپر نمبرنگ کی ہوئی ہے، آپ نے کس ورڈ کو پہلے لینا ہے اردو کے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو۔ اسی ترتیب سے آپ ان ٹکڑوں کو جوڑیں گے تو ایک محاوراتی جملہ بڑا اچھا بن جائے گا اور آپ کے لیے انڈرسٹینڈیبل بھی ہوگا۔ دیر ایلوکوینس، ان کی فصاحت، اینڈ اور، ٹھیک ہے، میموری یادداشت، فاؤنڈ ملتی ہے یا ملتا ہے، ایکسپریشن کا اظہار، ان دیر پوئٹری ان کی شاعری میں۔ تو اس کا ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال، افیئر ایک میلہ، واز ہیلڈ منعقد ہوتا تھا فار پوئٹیکل کمپٹیشن، شاعری کے مقابلے کے لیے۔ ایٹ اوکاز، مقام اوکاز پر یا اوکاز میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نا ایک سنٹینس مس ہو گیا ہے، وہ ادھر لکھا ہے، وہ دیکھ لیں ذرا۔ اٹ از نیریٹڈ، یہ بیان کیا جاتا ہے، دیٹ کہ حماد نے سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا۔ کیا کہا وہ آگے دیکھتے ہیں۔ آئی کا معنی میں، کین ریسائٹ ٹو یو، تمہیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، حروف تہجی کے ایک ایک حرف کے بدلے، 100 لانگ پوئمس، طویل نظمیں، ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، شمار کیے بغیر۔ اچھا، ود آؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ کا معنی ہوتا ہے شمار کیے بغیر۔ شارٹ پیسز، چھوٹے ٹکڑوں کو یا چھوٹی نظموں کو، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، چھوٹے ٹکڑوں بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی نظموں کو بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں تمہیں 100 حروف تہجی کے ایک ایک حرف کے بدلے 100 طویل نظمیں، چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر پڑھ کر سنا سکتا ہوں۔ یعنی کہ وہ اتنے فصاحت والے اور بلاغت والے عرب لوگ تھے۔ تو یہ ان کی یادداشت کا بھی یہاں پہ اظہار مل رہا ہے ہمیں اس پیرا میں، اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے فصاحت والے تھے اور کتنے بلاغت والے تھے اور انہیں اپنے کلام پہ کتنی قدرت تھی۔ اینڈ اور، آل آف دیٹ، سارے کا سارا، واز کمپوزڈ، لکھا گیا تھا، یعنی کہ سارے کا سارا کلام لکھا گیا تھا، ایکسکلوسیولی، بلا شرکت غیرے، بائی پوئٹس، شعراء کی جانب سے، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے نفاذ سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اسلام کے نفاذ سے پہلے یہ سارے کا سارا کلام بلا شرکت غیر شعراء کی جانب سے ہی لکھا گیا تھا۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کم حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیٹ کہ اللہ آلمائٹی، کہ اللہ بزرگ برتر نے چوز، انتخاب کیا، دا عربک لینگویج، عربی زبان کا، فار ہز،
فائنل ڈسپینسیشن، اپنے آخری یا حتمی، ٹھیک ہے، ڈسپینسیشن تبلیغ کے لیے، اینڈ اور، ٹھیک ہے، واو کے مترادف اور آتا ہے، پریزرویشن تحفظ آف ہز ورڈ، اپنے کلام کے۔ اب اس پوری فریز کا ترجمہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، اپنے حتمی کلام کی تبلیغ و تحفظ کے لیے۔ تو اب اس کا محاوراتی جملہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں ان ٹکڑوں کو جوڑ کر، اوپر میں نے نمبرز بھی لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کم حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے حتمی کلام کی تبلیغ کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ بیٹا۔ اب میں اس کو ایک دفعہ اور ریوائز کر دیتا ہوں بچوں کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں، آپ آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو 2-3 دفعہ ریوائز کریں، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو آ جائے گا۔ اب ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو، لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں اور محاوراتی بھی دیکھ لیں۔ دا عربس مینس عرب پوزیسڈ، مالک تھے، ریمارکیبل میموری، ایک شاندار قوت حافظہ کے، اینڈ اور، ور تھے، این ایلوکوینٹ پیپل، فصیح و بلیغ لوگ، دیر ایلوکوینس ان کی فصاحت، اینڈ اور، میموری یادداشت، فاؤنڈ ملتا ہے، ایکسپریشن کا اظہار، ان دیر پوئٹری ان کی شاعری میں۔ یہ لفظی ترجمہ کیا ہے فریزز کا، ٹکڑوں کا، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو جوڑ لیں، جوڑ کے آپ محاوراتی جملہ خود بنائیں۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے، طلباء کی آسانی کے لیے اوپر نمبرز لگا دیے ہیں کہ اس ٹکڑے کو پہلے لینا ہے، اس کو دوسرے کو، جس کے اوپر 2 لکھا ہوا ہے اس کو دوسرے نمبر پہ، جس پہ اوپر 3 لکھا ہوا ہے اس کو تیسرے نمبر پہ۔ اگر ایک سنٹینس کے 5 ٹکڑے ہیں تو 5ویں کو اینڈ پہ ہی لینا ہے۔ اور یہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اردو کا سنٹینس جو ہے وہ اس کی ترتیب انگلش کے سنٹینس کے برعکس ہوتی ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال، افیئر ایک میلہ، واز ہیلڈ منعقد ہوتا تھا، فار پولیٹیکل کمپٹیشن، شاعری مقابلے کے لیے، ایٹ اوکاز، اوکاز میں، میں کین ریسائٹ ٹو یو، تمہیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں، فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، حروف تہجی کے ایک ایک حرف کے بدلے، 100 لانگ پوئمس، طویل نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، شمار کیے بغیر، شارٹ پیسز، چھوٹے ٹکڑوں کو، اینڈ اور، آل آف دیٹ، سارے کا سارا کلام، واز کمپوزڈ، لکھا گیا تھا، ایکسکلوسیولی، بلا شرکت غیرے، بائی پوئٹس، شعراء کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ ایک سنٹینس مس ہو گیا تھا، اس سنٹینس کو نا، یہ جو نشان لگایا ہوا ہے نا، یہ والا نشان جو ہے، اس سنٹینس کو پھر ادھر لکھ دیا تھا سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اٹ از نریٹڈ دیٹ حماد سیڈ ٹو کیلف ولید بن یزید، کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا۔ لفظی ترجمہ بھی ہے اور پھر ان کی نمبرز بھی لگائے ہوئے ہیں، انہی نمبرز کے اعتبار سے آپ ان کو جوڑ لیں تو ترتیب کے ساتھ ایک سنٹینس بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے اس کا ریمیننگ پارٹ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اب تو میں اس کا ویسے لفظی ترجمہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ واز کمپوزڈ، لکھا گیا تھا، ایکسکلوسیولی، نہیں یہاں سے شروع کریں، آئی مینس میں، کین ریسائٹ ٹو یو، پڑھ کر سنا سکتا ہوں، یو کا معنی تمہیں، فار ایچ لیٹر آف الفابیٹ، حروف تہجی کے ایک ایک حرف کے بدلے، 100 لانگ پوئمس، طویل نظمیں، وداؤٹ ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ، شمار کیے بغیر، شارٹ پیسز، چھوٹے ٹکڑوں کو، یہ چھوٹی نظموں کو، اینڈ اور، آل آف دیٹ، سارے کا سارا کلام، واز کمپوزڈ، کمپوز کا معنی لکھا گیا تھا، ایکسکلوسیولی، بلا شرکت غیرے، بائی پوئٹس، شعراء کی جانب سے، یعنی کہ اس میں صرف شعراء کی ہی کنٹریبیوشن تھی، شعراء کا ہی کارنامہ تھا، اس میں کوئی اور کسی کا کلام نہیں تھا۔ بیفور پروملگیشن آف اسلام، اسلام کے نفاذ سے پہلے، پروملگیشن کا معنی ہوتا ہے نفاذ، نافذ ہونا۔ اٹ از نو ونڈر، اسمال ونڈر، یہ کام حیرانگی والی بات نہیں ہے، دیٹ کہ اللہ المائٹی، اللہ بزرگ و برتر نے چوز، انتخاب کیا، سمپل پاسٹ، چوز کی سیکنڈ فارم، انتخاب کیا، دیٹ عربک لینگویج، کہ عربی زبان کا، فار ہز، اپنے حتمی، ڈسپینسیشن، تبلیغ، اینڈ واو،
پریزرویشن تحفظ آف ہز ورڈ اپنے کلام کی. اب اس کا محاوراتی جملہ بنا لیں. یعنی کہ یہ کوئی کم حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے اپنے حتمی کلام کی تبلیغ و تحفظ کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. تو اسٹوڈنٹس اس کو پڑھیں. اگر آپ کو پسند آئے تو انشاءاللہ اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں. انشاءاللہ کمنٹ کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، میرا یہ میتھڈ کیسا ہے اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا، جسٹ فار سیک آف انکریجمنٹ. اوکے، اللہ حافظ. نیکسٹ پیریڈ میں ہم انشاءاللہ تھرڈ پیرے کو پڑھیں گے. یونٹ نمبر 1 کا تھرڈ پیرا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ریکارڈ ہوگا. تو آپ پہلے 2 اب تک ہو چکے ہیں، ان کو آپ تیار کریں. اوکے، اللہ حافظ.